مصروف کار رہے۔ یہ پچھلے 20 سال سے بلوچستان اور سندھ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرمیوں کا حصہ رہے، اور انڈین ڈاکٹرائن کہ بلوچستان میں مسائل پیدا کر کے پاکستان کو الجھا دیا جائے، اس فلسفی کے بانی بھی مبینہ طور پر اجیت دوول ہی ہیں۔ چند سال قبل گرفتار ہونے والا کلبھوشن یادو اسی اجیت دوول کا رشتہ دار ہے۔ کلبھوشن پولیس افسروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا باپ ممبئی پولیس کا کمشنر رہا، جبکہ چچا سبھاش یادو بیندرا پولیس اسٹیشن کا انچارج تھا۔ یہ لوگ ممبئی کے مضافات میں رہتے ہیں۔ کلبھوشن 1991 میں انڈین نیوی کا حصہ بن گیا اور ترقی کرتا ہوا نیوی میں کمانڈر بنا۔ یہ عہدہ لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہوتا ہے۔ 13 دسمبر 2001 کو جب انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو کلبھوشن یادو نے اس حملے کے بعد را جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ تب عارضی طور پر نیوی سے کلبھوشن کو را میں شفٹ کر دیا گیا، مگر اس کے بعد یہ بیک وقت را اور نیوی دونوں کے ملازم تھے۔ اجیت دوول اس زمانے میں انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تھے۔ یہ بلوچستان اور کراچی پر کام کر رہے تھے۔ اجیت نے کلبھوشن یادو کو بلوچستان ونگ میں بھجوا دیا، جہاں اس نے 2 سال ٹریننگ لی، فارسی اور بلوچی زبان سیکھی، اور حسین مبارک پٹیل کے جعلی نام سے انڈین شہر پونا سے پاسپورٹ بنوا کر یہ ایران کے ساحلی شہر چابہار میں آ گیا۔ کلبھوشن نے را کا بیس بنانے کے لیے چابہار کو کیوں منتخب کیا؟ خواتین حضرات، یہ وجہ بھی کم دلچسپ نہیں۔ بھارت دراصل کلبھوشن یادو کی کارروائیوں کو ایران سے بھی خفیہ رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے حسین مبارک کی شناخت سے ایک تاجر کے روپ پر چابہار میں کارگو کمپنی قائم کی، اور پھر ایرانی شہر چابہار جو کہ گوادر سے متصل ساحلی شہر ہے، وہاں بیٹھ کر را کے لیے گوادر اور اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو آسانی سے نشانہ بنانے کا ٹاسک لیا گیا۔ کلبھوشن یادو 2004 اور 2005 میں کراچی بھی آیا، اور یہاں پر اس نے اپنے رابطے استوار کرنے شروع کیے۔ یہ پروموشن لیتا لیتا پاکستان آپریشنز کا سربراہ بن گیا، اور بھارت نے اسے $400 ملین، یہ رقم تقریباً 41 ارب روپے کے برابر بنتی ہے۔ کلبھوشن نے یہ رقم بلوچ علیحدگی پسندوں اور کراچی میں بدامنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کی۔ یہ ہربیار مری، برہمداغ بگٹی، عزیر بلوچ جیسے لوگوں سے بھی رابطے میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ MQM کے لوگوں کو بھی فنڈز دیتا تھا۔ خواتین حضرات، جب کراچی اور بلوچستان میں بدامنی اپنی حد سے گزر گئی اور کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر لاشوں کے ڈھیر لگنا شروع ہوئے، تو پاکستان کے خفیہ ادارے ISI اور دیگر اداروں نے صفائی کا ایک عمل شروع کیا۔ پاکستان کے یہ مائناز ادارے بلوچستان اور کراچی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچے۔ پاکستان کو پتہ چلا کہ بلوچستان کے علیحدگی پسند ہوں، کراچی کے مافیاز ہوں، یا پھر ملک میں خودکش حملہ آوروں کے ماسٹر مائنڈ ہوں، یہ تمام لوگ آخر میں چابہار سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ حسین مبارک اس دوران جب انڈیا جاتا تھا تو یہ وہاں سے بھی اپنے کارندوں کو پیغام دیتا تھا۔ کلبھوشن کی بھارتی لوکیشن بھی ہمارے اداروں کی نوٹس میں آتی رہی۔ یوں یہ شخص آہستہ آہستہ پاکستانی ایجنسیوں کے سامنے کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ جنرل رحیل شریف اور DG/ISI جنرل رضوان نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک نہایت مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ کلبھوشن ایک عام جاسوس نہیں تھا، یہ پاکستان آپریشن کا سربراہ تھا، یہ فیلڈ آپریٹر تھا، اور دنیا میں آج تک کوئی بھی ملک کسی دوسری ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا۔ لیکن ہمارے اداروں نے یہ تاریخ بدل دی۔ ISI کے لوگوں کو کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال لگ گیا۔ ادارے نے اس عرصے میں بلوچ علیحدگی پسندوں میں اپنے ایجنٹ ڈیولپ کیے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک سے براہ راست رابطے میں آئے، اور آخر میں ان لوگوں نے پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغوا اور قتل کا ایک فول پروف منصوبہ پیش کر دیا۔ ISI کی طرف سے پلانٹ کیا گیا یہ منصوبہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ حسین مبارک پٹیل پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اجیت دوول کے روکنے پر بھی نہ رکا، اور 3 مارچ 2016 کو ایران سرحد پار کر کے پاکستان آ گیا، جہاں پر بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل مشکیل میں اس کو ISI نے گرفتار کر لیا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ گرفتاری کے بعد اتنے بڑے لیول کا انٹیلیجنس آفیسر اتنی جلدی اور اتنی آسانی کے ساتھ اپنی شناخت ظاہر کرنے پر کیوں مان گیا؟ دوستو، یہاں پر کلبھوشن کے پاس گرفتاری کے بعد 2 آپشن تھے۔
یا تو وہ حسین مبارک پٹیل کی جعلی شناخت پر ڈٹا رہتا، ٹارچر سہتا، مار کھاتا اور اسی طرح گمنامی میں دنیا سے گزر جاتا، یا پھر یہ خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈکلیئر کرتا اور قانون کے مطابق تمام مراعات حاصل کرتا۔ کلبھوشن سمجھدار تھا، اس نے دوسرا آپشن لیا اور اپنی تمام شناخت کھول کے رکھ دی۔ یوں پاکستان میں اسے جنگی مجرم کا سٹیٹس دینے اور اسے حاضر سروس آفیسر کی تمام مراعات دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ کلبھوشن یادو ایک اچھا بچہ بن کر اپنے سارے رابطے پاکستان کے حوالے کرنا شروع ہو گیا۔ اس کی اطلاعات پر ملک کے مختلف حصوں سے 400 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے، اسلحے کی باریک کھیپ برآمد ہوئی اور ایم کیو ایم اور پیپلز امن کمیٹی میں چھپے ملک دشمن عناصر بھی سامنے آئے۔ کلبھوشن را کے 13 اہم لوگوں سے بھی رابطے میں تھا، یہ ان سے براہ راست احکامات لیتا تھا۔ یہ لوگ بھی سامنے آ گئے۔ تفتیش کے دوران کلبھوشن نے ان لوگوں کو فون بھی کرائے اور ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی مجرموں نے بھی کلبھوشن سے رابطوں، فنڈز، اسلحہ اور مختلف آپریشنز کا اعتراف کیا۔ پاک فوج نے آرمی ایکٹ 1923 کے تحت کلبھوشن کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا اور اسے 10 اپریل کو سزائے موت سنا دی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہونے کی وجہ سے جب آئی ایس آئی نے نہایت ہی چالاکی سے ڈبل گیم کر کے کلبھوشن یادو کو پاکستان بلوایا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا ملنے کے باوجود ابھی تک کلبھوشن یادو کو مارا کیوں نہیں گیا، یا پاکستان نے اسی وقت اس کو مار کیوں نہیں دیا، یہ تمام مسئلہ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دوستو، یہاں یہ بات آپ کو بتانا نہایت ضروری ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کرنے کے بعد کلبھوشن یادو یہاں پر قاتل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک محسن بھی ثابت ہوا۔ مرے ہوئے کلبھوشن یادو کی بجائے زندہ کلبھوشن یادو پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہوا یوں کہ جب یہ خبر لیک کی گئی تو پہل بھارت نے کلبھوشن یادو کو اپنا شہری ماننے سے انکار کیا، مگر اس کی فیملی اور اپنے شہریوں کے پریشر پر اور کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور سزائے موت کے بعد بھارت خوفناک مسائل میں الجھ گیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1373 کے تحت کسی دوسرے ملک میں ریاستی دہشت گردی خوفناک جرم ہے۔ پاکستان کلبھوشن کے اعترافات اور ثبوت سیکیورٹی کونسل میں لے جائے گا، جس کے بعد بھارت کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھارت کی حکومت کے اوپر اپنے شہریوں کی طرف سے پریشر بلڈ ہوگا کہ کلبھوشن کی سزائے موت رکوائی جائے تو بھارت اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے گیا ہے۔ عالمی عدالت نے فی الحال اس معاملے پر سٹے آرڈر دے دیا ہے، لیکن بھارت کو کلبھوشن کی سزائے موت کو کالعدم کروانے کے لیے اور کلبھوشن کو بچانے کے لیے اسے اپنا شہری تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنا حاضر سروس فوجی آفیسر ماننا ہوگا۔ چنانچہ اس وقت پاکستان نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ بھارت کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیا ہے اور سفارتی محاذ پر اسے ہر لحاظ سے شکست دے دی ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور زندہ رہنے سے پاکستان مضبوط ہوا ہے۔ کراچی میں قائم شدہ امن، ایم کیو ایم کے 3 حصے اور پیپلز امن کمیٹی کا زوال یہ کلبھوشن کی گرفتاری کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کی پرووائڈ کی گئی معلومات تھیں جس نے کراچی کے حالات بہتر بنائے۔ بلوچستان میں بھی امن ہو رہا ہے اور فراری بھی ہتھیار پھینک رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کلبھوشن یادو کی مدد سے بھارت کو بلوچستان میں ہر محاذ پر شکست دیتا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن کا دماغ استعمال کرتے ہوئے بھارت کی ہر اسٹریٹجی سے 2 قدم آگے ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات، کلبھوشن کے زندہ رہنے سے بھارت مزید سفارتی مسائل میں الجھا دیا گیا ہے۔ بھارت میں سٹیزنز کا پریشر بڑھنے کے بعد، یعنی اس کے شہریوں کا پریشر بڑھنے کے بعد، بھارت کو کلبھوشن یادو کو زندہ رہنے کے لیے اپیل دائر کرنا ہوگی، لیکن اس اپیل کے لیے پہلے اسے کلبھوشن کو اپنا شہری تسلیم کرنا ہوگا، جس کے تحت بھارت عالمی سطح پر بھی مزید پریشر میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ لوک سبھا میں، یعنی انڈین پارلیمنٹ میں جس دن کسی رکن نے کلبھوشن کی فنڈنگ کا سوال اٹھا دیا تو را کو ان $400 ملین کے آڈٹ پر مجبور کر دیا جائے گا جو کلبھوشن یادو نے چابہار ایران میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف استعمال کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوول نے کس قانون کے تحت اپنے ایک عزیز کو پاکستان آپریشن کا سربراہ بنایا، یہ سوال بھی ان سے پوچھا جائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں را کی اہلیت پر بھی سوال اٹھیں گے اور رسوائی ہوگی کہ جس ملک کا ڈائریکٹر جنرل لیول کا آفیسر نہ صرف دوسرے ملک کے اندر سے گرفتار ہو جائے بلکہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر اپنے پورے ادارے کی تمام خفیہ معلومات بھی اس ملک کے حوالے کر دے، اس ملک کے خفیہ ادارے کی کیا عزت بچتی ہے؟ تو یہ تھا وہ پورا پس منظر جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کلبھوشن یادو کو کس طریقے سے ڈبل گیم کرتے ہوئے آئی ایس آئی نے پاکستان بلایا اور پھر اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور پھر اسے زندہ رکھ کر کس طرح بھارت کو بیک فٹ پر دھکیل دیا گیا ہے۔